السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج ہم کو اس ویڈیو میں سارے انسانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آسمانوں پر سب سے پہلی گناہ کون سی ہوئی اور زمین پر سب سے پہلی گناہ کون سی ہوئی۔ آسمانوں پر سب سے پہلی گناہ شیطان ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کی شہرت دی کی تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور آسمانوں پر سب سے پہلی گناہ حسد کی ہوئی، کیونکہ شیطان ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام سے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ رب العزت نے اس کو مردود بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو سب سے پہلی گناہ آسمان پر حسد کی وجہ سے ہوئی، اور زمین پر پہلی گناہ دو بھائی تھے، ان کی بیویاں تھی، ایک کی بیوی خوبصورت تھی اور دوسری کی خوبصورت نہیں تھی، تو اس سے حسد پیدا ہوا کہ اس کی بیوی خوبصورت کیوں ہیں، وہ لگا اور اپنے بھائی کا قتل کیا۔ میرے دوستو، آسمان پر بھی پہلی گناہ اور زمین پر بھی پہلی گناہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا کہ حسد مت کرو۔ حسد کبائر میں سے ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ انسان کو رنجور کر دیتی ہے، انسان کو پریشان کر دیتی ہے۔ یہ غم کے لیے جو انسان حسد کرتا ہے، یہ اپنی غم کے لیے غذا ہیں، اپنی غم کے لیے گوشت کھانا ہے کہ اس سے ان کے غم بڑھ جاتے ہیں، اور زبان کے لیے، منہ کے لیے خون ہے کہ وہ دوسرے بھائی کا خون پی رہا ہے حسد کی وجہ سے، کہ کس طرح اس سے جو نعمت ہے اس سے ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے۔ اور نیندوں کو اڑانے والی ہے، وہ انسان ہر وقت بے چین رہتا ہے، ان کی نیند اڑ جاتی ہے، اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ مزے اڑا کے اپنی نیند میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو حسد کے اتنے سارے خسارے ہیں، بڑی نقصان ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ کو حسد ہو جائے کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس نعمت ملی، اللہ نے اس کو مال و جا دیا، اللہ نے دولت دی، اللہ نے شہرت دی، پھر آپ کو حسد پیدا ہو جائے، یہ حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسی کھا لیتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو لگ جائے اور لکڑی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح حسد بھی نیکیوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ تو میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حسد انسان کو رنج بنا دیتی ہے۔ حسد بہت خطرناک مرض ہے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حسد کی وجہ سے بہت سی تباکاریاں ہوتی ہیں کہ دوسرے انسان کے پاس ایک نعمت ہے، اس سے بھی مٹ جائے، اس کے ہاتھ بھی خالی رہ جائے، لیکن مجھے مل جائے۔ اس کا انتہائی آسان علاج ہے۔ اگر آپ کو حسد کی بیماری لگ جائے، آپ جس بھائی سے، جس بندے سے حسد کرتے ہو، ان کے لیے دعائیں شروع کیا کرو، ان کے لیے دعائیں مانگا کرو۔ جب آپ کو ایک آدمی سے جلن ہوتی ہے، آپ ان کے لیے دعا کیسے کرو گے؟ یہ بہت مشکل ہے، لیکن آپ صرف 3 دن اس کے لیے دعائیں کرو۔ جب آپ اپنے بھائی کے لیے دعائیں کرتے رہو گے، شیطان ذلیل ہوتا جائے گا، شیطان آپ سے دور ہو جائے گا، اور آپ کے دل میں جو حسد ہے، اللہ رب العزت اس کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ بڑا خطرناک مرض ہے، ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے، اپنے بھائیوں کے خیر خواہی کرنی چاہیے۔ کسی کے پاس نعمت دے کے ان کے لیے دعائیں کرے، یا اللہ یہ نعمت ان کے پاس ہمیشہ رہے، اور یہ نعمت یا اللہ مجھے بھی دے دے۔ آپ دعائیں مانگا کرو، اللہ رب العزت دینے والا ہے، آپ کو دے گا۔ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرمایا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، پورا سورت نازل ہوئی ہے۔ حسد بہت خطرناک مرض ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو برائے کرم ویڈیو کو لائک کیا کرو اور اچھا سا کومنٹ دیا کرو۔ آپ ہم سے اپنا ٹاپک کوئی دیا کرو کہ اس موضوع پہ بات کریں، انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں گے۔ اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔